بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ والفجر کہ جسے سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، اس کی 27 اور 28 نمبر کی آیت کریمہ کہ جس کے اندر نفس کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ ایک نفس ہوتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. انسان کے پاس جو نفس ہے وہ کبھی لوامہ بنتا ہے تو کبھی امارہ بنتا ہے اور کبھی مطمئنہ بنتا ہے، اور نفس ہی سے انسان بلندی طرف جاتا ہے اور نفس ہی سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے. یہ انسان کا نفس ہے، انسان کو ذلیل کرتا ہے، وقار کو گھٹاتا ہے، شخصیت کو مجروح کرتا ہے، اور انسانی اقدار اس کے ذریعے سے پامال ہوتے ہیں. اور یہی نفس ہے کہ اگر انسان اس کو سنوارے، سجائے، خیال کرے تو اس انسان کو یہی نفس بلندی پر لے کے جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، اس کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ 4 اصول ہیں کہ اگر انسان اس کا لحاظ کرے تو اپنے نفس کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے اور اس کی اصلاح کر سکتا ہے. اور وہ 4 اصول یہ ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ مشارطہ، یعنی انسان اپنے نفس سے شرط کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اپنے آپ سے یہ معاہدہ کرے کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. مثلا ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ عہد کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس عہد پر باقی رہے، مشارطہ کرے اور شرط لگائے باقاعدہ کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میں اس کے عوض میں یہ دوں گا اور یہ کام کو انجام دوں گا. دوسری چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کا مطلب یہ کہ ہم وقت یہ ذہن میں رکھے کہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسے احساس سے گناہ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے. تو جب غافل ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی اصلاح نہیں کر پاتا. تو مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر ہمیشہ نگاہ رکھنا کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ محاسبہ، ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے کتنے عمل انجام دیے ہیں، گناہ زیادہ کیا ہے یا نیکیاں زیادہ کی ہیں. اگر اس نے گناہ کیے، کتنے گناہ کیے ہیں، 10 کیے ہیں، 20 کیے ہیں، 40 کیے ہیں، کتنے کیے ہیں. پھر اس کے بعد اس کوشش یہ رہے کہ جو ہم نے گناہ زیادہ کیے ہیں اس کے اندر ہم کمی لے کر کے آئیں گے. اسے کہتے ہیں محاسبہ. اس کے بعد ایک اصول ہے مواخذہ. مواخذہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرے یا اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے مقابل میں اپنی عبادتوں کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا دے، استغفار میں اضافہ کر دے، توبہ میں اضافہ کر دے، اپنے نیکیوں کے اندر اضافہ کر دے، اپنے احسانات کے اندر اضافہ کر دے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نیکیوں کے ذریعے سے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں. تو یہ 4 اصول ہیں کہ جو انسان کو دھیان رکھنا چاہیے، اور اگر انسان ان اصولوں پر اگر عمل کرے گا تو ایک انسان صاحب ایمان، صاحب تقوی، اللہ والا بندہ بنے گا. لیکن ایک منزل وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. وہاں تو گناہ کا شائبہ نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے نفس مطمئنہ جو حاصل کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کے جو اصول ہیں وہ جداگانہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جن حالات کے اندر اور جن تکالیف کا سامنا کیا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شباہت جناب یحییٰ سے دی جاتی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں جناب یحییٰ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب یحییٰ بھی شکم مادر کے اندر 6 مہینہ رہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی شکم مادر کے اندر 6 مہینہ رہے. جناب یحییٰ کو یحییٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ہی سن لیں کہ یحییٰ کو یحییٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی پائی اپنی ماں کی وفات کے وجہ سے، یعنی ان کی ولادت ہوئی اور ان کی ماں کی وفات ہو گئی، اس لیے ان کو یحییٰ کہا گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے
کہ اللہ نے ان کا نام رکھا. پہلی مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی شکم مادر میں 6 مہینہ رہے اور جناب یحییٰ بھی 6 مہینہ رہے. جناب یہ ہے کہ واقعہ اس طرح سے ہے اور مماثلت اس لیے ہے کہ جناب زکریا جو 120 برس کے تھے، توجہ کریں گے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانے آپ، کہ جناب زکریا جو 120 برس کے تھے اور ان کی بیوی 98 ایئرس کی تھی، 98 سال کے تھیں. ظاہر ہے کہ اس عمر کے اندر جو ہے تولد کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے. لیکن جناب زکریا کی یہ تمنا تھی کہ معبود مجھے پنجتن کا تعارف کرا دے. پنجتن کا تعارف کر، جس طرح سے تو نے جناب آدم کو دکھایا تھا ان کے اسما کو اور تعلیم دی تھی، ویسے ہمیں بھی تعلیم دے دے. لہذا جناب زکریا کی دعا قبول ہو گئی اور جناب جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ پنجتن پاک کا نام ہے، یہ محمد عربی ہیں، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہ امام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ امام حسن، یہ امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ ہر روز جناب جبرائیل امین آتے تھے اور آنے کے بعد یہ نام انہیں سناتے تھے. لیکن جناب زکریا کہتے ہیں جب بھی میرا ذہن اور میری نگاہ نام حسین ابن علی پر پہنچتی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری کرتا تھا. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتا تھا اور ایک عجیب و غریب محبت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی اس وقت. اور جب جبرائیل امین سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں محمد کا نام پڑھتا ہوں تو مجھے تبسم آتا ہے، میں ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں، خوشی کا احساس کرتا ہوں. مولا کائنات کا نام آتا ہے تب بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا کا جو ہے نام آتا ہے تب بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. امام حسن کا نام آتا ہے جب بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی تم نام حسین لیتے ہو مجھے بے چینی سے ہونے لگتی ہے، رونا آنے لگتا ہے. تو جناب جبرائیل امین نے جناب زکریا کو واقع کربلا سنایا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے اور یہ کربلا کے میدان اس طرح سے جو واقعہ پیش آئے گا. اس وقت جناب زکریا نے کہا کہ اے اللہ مجھے بھی حسین جیسا بیٹا عطا کر دے. جناب زکریا نے، اور اس عمر میں کہ جب آپ 120 برس کے ہیں اور جناب یہ زکریا کی جو بیوی ہے وہ 98 ایئرس کی ہیں، تو اس عمر میں جو ہے تولد کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. لیکن جناب زکریا نے کہا اے میرے معبود میں بھی چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی اس بیٹے کی قربانی میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مجھے بھی حسین جیسا بیٹا عطا کر اور اس کی مصیبت میں مبتلا کر، میرا ابتلا لے، میرا امتحان لے. لہذا اللہ نے قبول کیا اور جناب یحییٰ جناب زکریا کے گھر پیدا ہوئے. اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور عیسیٰ کی تائید کرنے والے. اور جناب یحییٰ کا نیر جو نام رکھا گیا وہ ان کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے بھی رکھا گیا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب زکریا نے جناب یحییٰ کا نام نہیں رکھا بلکہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیجنے کہا یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک بندے کی، ایک بچے کی، ایک غلام کی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. یعنی اللہ نے جناب یحییٰ کا نام خود یحییٰ رکھا ہے. اور امام حسین اسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو پیغمبر اسلام جب مولا کائنات نے کہا، یعنی فاطمہ زہرا نے کہا مولا کائنات سے، انہوں نے کہا کہ میں سبقت نہیں دے سکتا پیغمبر پر، اور پیغمبر سے کہا تو پیغمبر نے کہا میں اللہ پر سبقت نہیں دے سکتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ چونکہ میں محسن ہوں اس کا نام حسین رکھو. تو یہ نام بھی جو ہے یحییٰ رکھا گیا حکم الہی سے. امام حسین علیہ السلام کا بھی نام رکھا گیا حکم الہی سے. اور اس کے بعد جو ہے جناب یحییٰ کی خاصیتوں میں سے بھی خاصیت تھی کہ آپ کے پاس خوشی جو ہے ٹھہرتی نہیں تھی. یعنی جب بھی کوئی خوشی ہوتی تھی فوراً خوشی چلی جاتی تھی اور آپ محزون ہو جایا کرتے تھے، غمزدہ ہو جایا کرتے تھے. اور امام حسین السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ پورا جو ہے ادوار حیات کو آپ دیکھیں تو غم کے جو ہے واقعات زیادہ ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا جو ہے وفات ہونا، مولا کائنات کی جو ہے شہادت اور امام حسن کی شہادت، یہ سارے واقعات، پیغمبر اسلام کی شہادت، یہ ساری چیزیں ہیں جو امام حسین اسلام کو بار بار جو ہے محزون
اور مغموم ہونا پڑا۔ جناب یحییٰ بھی اس طرح کے تھے، اور بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ جناب یحییٰ کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ اور جناب یحییٰ بہت ہی زاہد و متقی و پرہیزگار اور عالم زمانہ تھے، اس وقت کے جو ہے سب سے بڑے زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے، اور علماء انبیاء بنی اسرائیل ان کو شمار ہوا کرتا تھا۔ ان کی خطا کیا تھی جو ان کو قتل کیا گیا؟ بے جرم، بغیر جرم و خطا کے قتل کیا گیا۔ خطا کیا تھی ان کی؟ خطا یہ تھی کہ جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، جو بادشاہ تھا، اس کی ایک معشوقہ تھی، ایک بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ جو ہے جس سے شادی کرنا چاہتا وہ محرم تھی، یعنی جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے اسے شادی نہیں ہو سکتی ہے، حکم شریعت موسیٰ کے خلاف تھی وہ۔ لہذا شادی کے لیے جو ہے جب یہ معلوم پڑا کہ جو ہے بادشاہ ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو اس کی محرم ہے، شادی اس سے نہیں ہو سکتی ہے، تو جناب یحییٰ نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ جب اعتراض کیا تو صرف یہ وجہ ہے کہ چونکہ کہا کہ نہیں، حکم پروردگار نہیں ہے، حکم الہی نہیں ہے، شریعت کے خلاف یہ کام ہے، لہذا یہ کام نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا کہ مجھے شادی کرنا ہے، اور معشوقہ نے بھی اس بات کے کہا کہ اب تو شادی میں اس وقت کروں گی تم سے کہ جب تم یحییٰ کا سر کاٹو گے۔ دیکھیں، ایک شریعت بچانے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے بنا پر پیغمبر اسلام کے نواسے میں کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی۔ میں جو نکل رہا ہوں، میں جاہو حسب کے لیے نہیں، سلطنت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مجھے مسلط نہیں ہونا ہے، مجھے غلبہ نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ میں تو اپنے نانا کی جد، اپنے جد کی جو ہے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو جناب یحییٰ نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی اصلاح کیا، اور تو جناب یحییٰ کا سر جو ہے بغیر جرم و خطا کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی بنا پر کو سر کاٹ دیا گیا۔ یہ بھی مواصلت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ کا سر کاٹا گیا اور بلندی پر جو ہے بلند کیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہی یحییٰ ہے جس نے جو ہے بادشاہ کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے، یعنی نیزے پر بلند کیا گیا، تو اس وقت جناب یحییٰ نے کلام کیا کہ بادشاہ سے کہا کہ جو تم نے کیا ہے، جب بادشاہ کے سامنا ہوا تو بادشاہ سے کہا کہ جو تم نے کیا وہ غلط کیا ہے، اللہ اس کا مواخذہ لے گا۔ اس کے بعد جب یحییٰ کا سر قلم ہو گیا، یہ بھی مماثلت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی نوک نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے علاوہ جب یحییٰ کا سر کاٹا گیا تو زمین سے خون ابل رہا تھا، زمین سے خون ابل رہا تھا، اور وہ خون رک نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کیا، دبانے کی کوشش کیا، پتھر رکھنے کی کوشش کیا، خاک ڈالنے کی کوشش کیا، لیکن جیسے ہی پتھر ہٹاتے تھے خون ابلنے لگتا تھا۔ جیسے جو ریت ڈالتے تھے، ریت کے بعد فوراً جو ہے خون کا فوارہ جاری رہتا تھا، وہ خون رک نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بخت نصر نے جناب یحییٰ کے خون کا انتقام لیا، اس بادشاہ سے، اس کی فوج سے بخت نصر نے اس خون کا بدلہ لیا۔ جب بدلہ لیا تب جا کر کے خون جو ہے جوش مانا رکا ہے۔ اب سمجھے، اب جو پیغمبر نے کہا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، یہ جو حرارت، جو چنگاری جو ہے قلوب مومن کے دل کے اندر، امام حسین السلام کی حرارت جو پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وطر الموتور کہا گیا ہے، یعنی جس کا انتقام لینا ابھی باقی ہے۔ جناب مختار نے تو صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے، وہ منتقم خون حسینی نہیں کہہ جائیں گے، انہوں نے تو انتقام لیا ہے، لیکن وہ ایک نمونہ انتقام ہے، انتقام تو بھی باقی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو جو کیا کہتے ہیں، ہم کو کیا کہتے ہیں، موتور کہتے ہیں۔ موتور کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے قتل کا بدلہ ابھی نہیں لیا گیا ہو، اور خون یہاں بھی ابلا، خون کی بارش یہاں پہ ہوئی ہے، آندھیاں یہاں بھی چلی، تو جناب یحییٰ سے یہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ بے جرم و خطا انہیں وہاں بھی قتل کیا گیا۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ واقع کربلا کے لیے جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے، تو جب بھی شب میں جو ہے جناب سکینہ کو اور دوسری بچیوں کو لے کر کے جو ہے امام حسین علیہ السلام استراحت فرماتے تھے، تو جناب یحییٰ کے واقعے کو سناتے تھے
کہ وہ بھی جو ہے 6 مہینے شکار معدل میں رہے، ان کو بھی جو بے جرم و خطا قتل کیا گیا، انہوں نے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہا تھا، اور جب وہ قتل ہوئے تھے تو خون کی بارش ہوئی تھی، خون زمین سے ابلا تھا۔ یہ سارے واقعات جناب سکینہ کو، جناب علی اکبر کو، جناب قاسم کو، جناب ابن محمد کو امام حسین علیہ السلام بتا رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جو ہے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا ہے۔ خون حسینی کا بدلہ کون لے گا؟ امام زمانہ لے گا، جس کو ہم منتقم خون حسینی کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے واقعہ اور جناب یہ قصہ اس لیے بیان کیا تاکہ احساس ہو کہ اس سے پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ بعض علماء نے باقاعدہ 10 سے 15 جو ہے صفات بیان کیے ہیں جو جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ بہت ساری جو ہے وجوہات، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا بھی کلام کرنا، ان کا بھی کلام کرنا، یہاں بھی خون کی بارش ہونا، وہاں بھی خون کی بارش ہونا، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا بھی نام اللہ کے حکم سے رکھا گیا، ان کا بھی نام حکم پروردگار سے رکھا گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے، اب دیکھیں پیغمبر نے نہیں کہا کہ اِنَّا لِقَدْرِ الْحَرَارَةِ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، فی قلوب الناس نہیں کہا گیا ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قتل کی حرارت مومن ہی کے دل میں آ سکتی ہے، اس کو اگر محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھیں محرم منانا ایک مسئلہ ہے، لیکن پرسے کے لیے حاضر ہونا، غم حسین کے اندر شریک ہونا، عزاداری کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ اگر آپ کہیں تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بہت سے لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ دار ہونا اور ہوتا ہے لیکن عزادار ہونا اور ہوتا ہے۔ جنازے اٹھانے والے تو باہر والے بھی آ کے اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو غم، جو سوگ گھر والوں کے اوپر ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں گھر والا ہو کر کے سوگوار ہونا چاہیے، گھر والا ہو کر کے جو ہے غمخوار ہونا چاہیے، ہمیں تماشائی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم محرم منانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ ہم محرم کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے رومال کے اندر اپنے آنسوؤں کی جگہ بناتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے گریے کو کبھی بھی فاطمہ زہرا نے برداشت نہیں کیا، جن کے گریے کو کبھی پیغمبر اسلام نے برداشت نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، شریعت پہنچا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، اور مسجد کے پہلو میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ بچہ بالکل ویسے ہی روتا ہے جیسے حسین ابن علی روتے ہیں۔ آپ یقین کریں، روایت بتاتی کہ پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا، احکام شریعت کو روک دیا، ابلاغ تبلیغ کا سلسلہ روک دیا، اور مدرسے کے اندر جاتے ہو، جانے کے بعد کہتے ہیں وہ بچہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہیں میرا حسین تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے کہ جس کی آواز حسین ابن علی سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کتنا اہتمام کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ جانے کے بعد کہا کہ یہ بچہ کہاں کا ہے؟ کہا بچہ فلاں کا ہے، اور اس نے جو ہے سبق یاد نہیں کیا تھا، لہذا اسے استاد نے ڈانٹا ہے، اسے مارا ہے، لہذا کہ رو رہا ہے۔ کہا آج کے بعد اسے نہ مارنا۔ پیغمبر نے کہا کہ اب آج کے بعد اسے نہ مارنا، کیونکہ اس کے رونے کی آواز بالکل میرے حسین سے ملتی ہے، اور میں حسین کے رونے کی آواز کو سن نہیں سکتا ہوں۔ یہ عزیزو، کہ جس کی آواز کو، جس کے رونے کو پیغمبر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جن کے رونے کو پیغمبر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ حسین کہہ رہا انا قتیل الابرا، انا قتیل الابرا، میں وہ کشتے مظلوم ہوں کہ جسے تڑپا تڑپا کر مارا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ اے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانی پیش کی۔ جوان بیٹا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا اس سے جہاد دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر تم کو میری بہن نے پالا ہے، جا کے بہن سے لو، تم کو ماں نے پالا ہے، جا کے ام لیلہ سے پہلے پوچھو۔ جناب علی اکبر خیمے کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب زینب کے زانوں پہ اپنا سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پھوپھیا ماں، آپ تو میری ماں ہے نا، آپ نے تو ہمیں گود میں لیا ہے اور ہمیں پالا پوسا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو حسین پیارا ہے یا علی اکبر پیارا ہے؟ کہا بیٹا کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے تو آج اپنے اکبر کو حسین پر فدا کر دیجئے، آج اپنے علی اکبر کو حسین پر فدا کر دیجئے۔ زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ میں اپنے لال پر، اپنے بھائی پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اے لال میں تمہیں بھی قربان کر دوں گی، جاؤ خدا حافظ ناصر۔ علی اکبر لیلہ کے پاس آتے ہیں، لیلہ نے کہا
لیلا نے ہاتھوں کو چومنے کے بعد کہا جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ، جاؤ آقا پر قربان ہو جاؤ، جاؤ دین اسلام کا تحفظ کے لیے قربان ہو جاؤ۔ علی اکبر گھر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ میں سوچ نہیں پا رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ سمجھا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے بھیا اکبر اگر تم چلے جاؤ گے تو ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اگر تم چلے جاؤ گے تو ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ روایت بتاتی ہے، راوی کہتا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے بابا اب اس نے جہاد دے دیجئے۔ حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، دعا کیا بار الہ تیری بارگاہ میں وہ میرا بیٹا جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں رسول خدا کے مشابہ تھا۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر چلتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، چند قدم ابھی چلے تھے کہ کسی کے پیٹھی آنے کی آہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین ہیں جو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بابا آپ ہی نے تو مجھے سوار کیا ہے، آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا ہے، اب آنے کے سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے عجیب نفسیاتی جملہ کہا بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیسی۔ بیٹا ایک تمنا ہے جب تک ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، حسین کو دیکھتے جانا، اپنے بابا کو دیکھتے جانا۔ اے عزیزو علی اکبر آ گئے، مقتل میں آ گئے، ہزاروں کو واصل جہنم کیا اور ایک ایک کا بدلہ لیا، اور بدلہ لینے کے بعد تلوار چلاتے رہے، لیکن وہ جوان بھی بھوکا تھا، وہ جوان بھی پیاسا تھا، خیمے میں پانی موجود نہیں تھا۔ کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یہ بنی ہاشم کے خاندان کے لوگ ہیں، انہیں ایک ایک کر کے نہیں مارا جا سکتا ہے بلکہ ایک بارگی حملہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ فوجیں سمٹتی ہیں، اکبر پر حملہ کرتی ہیں اور علی اکبر پر حملہ کرتی ہیں، اور اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ایک مرتبہ زمین پر آتے آتے آواز دیتے یا بتاؤ ادرکنی، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام گرتے پڑتے علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا؟ بیٹے کا ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، سینے پر رکھا۔ پوچھا بیٹا اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ کہا بابا جان میرے سینے پر برچھی کا پھل در آیا ہے، سینے پر برچھی کا پھل در آیا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستین کو چڑھایا، گھٹنیوں کے بل بیٹھ گئے، برچھی کا پھل پکڑا اور آواز دیا اے دادا ابراہیم، جب آپ چھری چلا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں پٹی تھی، دیکھو میں نیزہ نکال رہا ہوں، برچھی نکال رہا ہوں، لیکن میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے۔ اے عزیزو حسین نے برچھی کا پھل نکالا، برچھی کا پھل تنہا نہیں آیا بلکہ علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ میں آ گیا۔ زمین کربلا ہلنے لگی، خیمے کا در ہلا، زینب نے آواز دی بھیا تمہارے غم میں بہن شریک ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا علی اکبر کے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اکبر سے کہا اکبر ذرا سہارا دے دو تاکہ تمہارا باپ تمہارے لاشے کو اٹھا سکے۔ ایک مرتبہ حسین چند قدم اٹھا کے چلتے ہیں، پھر لاشے کو رکھ دیتے ہیں۔ آواز دیا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے برآمد ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد خیمے کے پاس رکھ دیا۔ دیکھا تمام بیویاں آ گئی لیکن لیلا نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کیا، اے بھابی لیلا دیکھو اکبر آ گیا، اے بھابی لیلا دیکھو اکبر آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک خیمے کے اندر دیکھا کہ لیلا کبھی خیمے کے پردے سے ادھر ٹکراتی ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے، کبھی اس طرف ٹکراتی ہے۔ کہا لیلا
تمہارا اکبر آ گیا. کہا ہاں میں نے بھی سنا, لیکن بڑی دیر سے دروازے خیمے کا تلاش کر رہی ہوں, لیکن مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. اے عزیزو, آپ سمجھے کہ حسین کی کمر ٹوٹی, حسین کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی, بلکہ لیلا کی بھی بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ لیلا قریب آتی ہے, اکبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا, آواز دیا والی اکبرا واہ حسینہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائه وتسلیما لامره. بار اللہ بحق محمد والے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, پانے والے بحق محمد ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما, پانے والے بحق محمد والے محمد ہمیں سچا سوگوار حسین, سچا زار امام حسین السلام قرار دے. بار اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما, اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.